اور پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی نیکی کرنی ہے جگہ بھی کوئی اچھی تلاش کرو. جو حج کرنے کے لیے اتنے سمندروں کو پار کرتا ہے، اتنی فضاؤں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، اگر وہ حج گھر میں ہی کرنا چاہے، گھر میں مسجد بنا لے، کعبے کے نام سے کوئی عمارت بنا لے، اس کے گرد گرد گھومنا شروع کر دے، کیا ہو جائے گا حج؟ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندگان خاص کی مقرر کی ہوئی جگہ ہیں ان پر جا کے عبادت کرنے کی قیمت اور ہے. اب اندازہ کر لیجئے آدم علیہ السلام کو جنت کی فضاؤں میں جو عالیہ ملی ہوئی تھی ان سے بچھوڑا، پردیس، کپڑے اتر گئے، رہائش کی جگہ کوئی نہیں، کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں، بیوی کو جدے میں پھینک دیا یا اصفہان کے پہاڑوں میں، میاں کو کولمبو میں پھینک دیا. اب ہزاروں میل کی دوری دونوں کے درمیان ہے، کوئی چٹھی نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی ٹیلی فون کمیونیکیشن نہیں، کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں. اس درد کے عالم میں ایک دن خدا کے تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں نکلے، میدان عرفات میں ملاقات ہو گئی. اب جناب اس جگہ مولوی بھی جائے تو رونے والا منہ بنائے، پیر جائے تو بھی رونے والا منہ بنائے، وزیر اعظم جائے تو بھی. وجہ کیا ہے؟ کا دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی. ایک محبت کی یادگار ہے، رب راضی کرنا ہے، رب کے راضی نامے کے لیے رونے والی شکل بنائی. بیوی میاں پہچان گئے ایک دوسرے کو. عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، بار بار ٹرائی کی پہچاننے کی، تو عرفات اس لیے نام ہے. عرفات عرفہ کی جمع ہے. پہچان گئے، رونے لگ گئے. کعبہ شریف کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ رکھی. بعد میں نوح علیہ السلام کے اس فلڈ میں وہ بہہ گیا. اس طوفان کی طاقت و تاراج میں بے شمار عمارتیں دنیا کی بھی منہدم ہوئیں اور اس میں کعبۃ اللہ کی عمارت بھی گر گئی. صرف اس کی بنیادیں اندر رہ گئیں. جو انگریزی پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طوفان نوحی کا ذکر جو ہے یہ گاسپل کے اندر بھی ہے، چاروں گاسپلز کے اندر، پینٹیٹیوک کے اندر بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی تھی. ان کو پینٹیٹیوک کہتے پانچ تختیاں نازل ہوئی تھی. اس کے اندر بھی ہے. جتنی سابقہ آسمانی کتابیں جن کا ریکارڈ ملتا ہے سب کے اندر موجود ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نوئیکین فلڈ. دوسرا نام اس کا ڈیلیووین. کسی بابے کو بہت بوڑھا کہنا کہتے یہ پری ڈیلیووین ہے. یہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے کا آدمی ہے، یعنی بہت بوڑھا ہے. تو اس دستبرد میں وہ مٹ گیا. بعد میں کوئی اللہ کی محبت میں ترک وطن کرنے والا اس راستے سے آ گزرا. اب پیچھا پڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کہا تمہیں پہلے تو بیٹا قربان کرنا پڑے گا. آج جو کوئی آدمی مینا میں جاتا ہے، چھری لے کر اپنا جانور ذبح کرتا ہے. پوچھو کہ یہ جانور جو تو یہاں ذبح کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ کہا کسی بندے کی یادگار ہے. دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی بندہ خدا محبت کی لے میں، محبت کی ردم میں، محبت کے انداز میں یہاں سے گزرا ہے. اس نے کبھی اپنے بیٹے کی الگ پر چھری رکھی تھی، رب راضی ہو گیا تھا. چلا کہاں سے تھا؟ اس کی بیک گراؤنڈ. یہ محبت کا چیپٹر ہے جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کبھی محبت پر وہ جوانی آتی ہے کہ دنیا میں محبوب ترین چیز اپنی اولاد ہے. کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد کی حلق پر چھری رکھے، یہ محبت کی معراج ہے. اس کی یادگاریں بھی ہیں کہ نہیں؟ اب مقام مینا کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ مینا والا ثواب گھر کیوں نہیں ملتا؟ کہا گھر میں قربانی لگ جاتی ہے، مینا والا ثواب نہیں ملتا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کبھی کوئی پیار والا اس راستے سے گزرا ہے جو ان پہاڑیوں سے ایک ردم ملتی ہے، ایک لے ملتی ہے کہ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی. محبت کی یادگاریں اہل سنت والجماعت محبت کی یادگاروں کو مناتے. لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.